بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلطان صلاح الدین ایوبی ابھی نو عمر ہی ہے کہ عیسائی فوجیں رہا پر قبضہ کر کے مال و اسباب لوٹ کر عورتوں کو پکڑ لے جاتی ہے۔ یہ ظلم دیکھ کر یہ نو عمر صلاح الدین ایک ترکی بوڑھے کو لے کر سلطان عماد الدین زنگی کے پاس پہنچتے ہیں۔ عیسائیوں کے مظالم سے بادشاہ کو آگاہ کرتے ہیں، اس کی اسلامی حمیت اور غیرت کو بیدار کرتے ہیں اور وہ رو رو کر مدد کے لیے فریاد کرتے ہیں۔ نیک دل بادشاہ کو ان حالات کا علم ہوتا ہے تو وہ تمام فوجیں جمع کرتا ہے، انہیں رہا کے حالات سناتا اور جہاد پر ابھارتا ہے اور اعلان کرتا ہے کہ کل صبح میری تلوار رہا کے کلے پر لہرائے گی، تم میں سے کون میرا ساتھ دے گا؟ یہ اعلان سن کر تمام فوجی حیران رہ جاتے ہیں کہ یہاں سے رہا 90 میل کی دوری پر ہے، راتوں رات وہاں کیسے پہنچا جا سکتا ہے؟ یہ تو کسی طرح ممکن نہیں۔ تمام فوجی ابھی غور ہی کر رہے تھے کہ ایک نو عمر لڑکے کی آواز گونجتی ہے، ہم بادشاہ کا ساتھ دیں گے۔ لوگوں نے سر اٹھا کر دیکھا تو ایک نو عمر لڑکا کھڑا تھا۔ بعضوں نے فکرے چست کیے کہ جاؤ میاں کھیلو کودو، یہ جنگ ہے، بچوں کا کھیل نہیں۔ سلطان نے یہ فکرے سنے تو غصے سے چہرہ سرخ ہو گیا، بولا یہ بچہ سچ کہتا ہے، اس کی صورت بتاتی ہے کہ یہ کل میرا ساتھ دے گا۔ یہی وہ بچہ ہے جو میرے پاس فریاد لے کر آیا ہے، اس کا نام صلاح الدین ہے۔ یہ سن کر فوجیوں کو غیرت آتی ہے، سب تیار ہو جاتے ہیں اور اگلے روز دوپہر تک رہا پہنچ کر حملہ کر دیا۔ گمسان کی جنگ ہوئی۔ عیسائی سپہ سالار بڑی آن و بان کے ساتھ مقابلے کے لیے نکلا۔ سلطان نے اس پر کاری ضرب لگائی مگر لوہے کے ذرہ نے وار کو بے اثر بنا دیا۔ عیسائی سپہ سالار نے پلٹ کر سلطان پر حملہ کیا اور نیزہ تان کر سلطان کی طرف پھینکنا ہی چاہتا ہے کہ صلاح الدین کی تلوار فضا میں بجلی کی طرح چمک اٹھی اور ذرہ کے کئی ہوئے حصے پر گر کر عیسائی سپہ سالار کی 2 ٹکڑے کر کے رکھ دیے۔ عیسائی سپہ سالار کی موت کے گھاٹ اترتے ہی عیسائی فوج بھاگ کھڑی ہوئی اور رہا پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا۔ حضرت نور الدین زنگی نے صلاح الدین ایوبی کو جنگی چالیں سکھائی، ملک کے انتظامات کے سبق دیے اور ڈپلومیسی میں مہارت دی۔ اس تعلیم و تربیت نے اس کے اندر وہ جذبہ پیدا کر دیا کہ جس نے آگے چل کر اسے صلیبیوں کے لیے بجلی بنا دیا۔ جوانی میں ہی اس نے وہ ذہانت اور اہلیت حاصل کر لی تھی جو ایک سالار اعظم کے لیے ضروری ہوتی ہے۔ حضرت نور الدین زنگی کون تھے اور کس عقیدے سے تعلق رکھتے تھے، اس لیے بہتر یہ ہے کہ پہلے ان کے بارے میں بتایا جائے تاکہ علم میں مزید اضافہ ہو۔ سلطان العادل حضرت نور الدین زنگی 17 شوال 511 ہجری اتوار کے روز طلوع آفتاب کے وقت حلب میں پیدا ہوئے اور اپنے والد محترم کی کفالت میں پرورش پائی، جو حلب، موصل اور دیگر بہت سے بڑے بڑے شہروں کے حکمران تھے، اور قرآن کریم، شاہ سواری اور تیر اندازی سیکھی، اور آپ شجاع، بلند ہمت، نیک نیت اور بڑے عزت دار اور واضح دیندار آدمی تھے۔ آپ حنفی مذہب تھے اور علماء اور فقراء سے بے حد محبت کرتے تھے اور ان کا اکرام و احترام کرتے تھے۔ والد کے انتقال کے بعد آپ نے حکومت سنبھالی اور اپنے ملک میں سنیت کو اجاگر کیا اور بدعت کو ختم کیا اور حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی اذان دینے کا حکم دیا۔ حالانکہ آپ کے باپ اور دادا کی حکومتوں میں ان دونوں کلمات سے اذان نہ دی جاتی تھی، صرف حی علی الخیر والعمل کی اذان دی جاتی تھی، کیونکہ رفض کا شعار وہاں نمایاں تھا۔ حضرت نور الدین زنگی بہادری میں اپنے باپ کی طرح تھے۔ واقعہ بہت مشہور ہے کہ ایک مرتبہ جنگ میں نور الدین کو دشمنوں کی صف میں بار بار گھستے دیکھ کر اس کے ایک مصاحب قطب الدین نے کہا، اے ہمارے بادشاہ، اپنے آپ کو امتحان میں نہ ڈالے، اگر آپ مارے گئے تو دشمن اس ملک کو فتح کر لیں گے اور مسلمانوں کی حالت تباہ ہو جائے گی۔ نور الدین نے یہ بات سنی تو اس پر بہت ناراض ہوا اور کہا، قطب الدین، زبان کو روکو، تم اللہ کی حضور گستاخی کر رہے ہو۔
مجھ سے پہلے اس دین اور ملک کا محافظ اللہ کے سوا کون تھا؟ اپنی مملکت میں آپ نے عیسائیوں سے بیت المقدس واپس لینے کے لیے پہلے ایک مضبوط حکومت قائم کرنے کی کوشش کی، اور اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے گرد و نواح کی چھوٹی چھوٹی مسلمان حکومتوں کو ختم کر کے ان کو شامل کر لیا۔ شروع میں نور الدین کا دارالحکومت حلب تھا۔ 549 ہجری میں اس نے دمشق پر قبضہ کر کے اسے دارالحکومت قرار دیا۔ اس نے صلیبی ریاست انطاکیہ پر حملے کر کے کئی قلعوں پر قبضہ کر لیا، اور بعد ازاں ریاست ایڈیسا پر مسلمانوں کا قبضہ ختم کرنے کے لیے عیسائیوں کی کوشش کو بھی ناکام بنا دیا۔ دوسری صلیبی جنگ کے دوران دمشق پر قبضہ کرنے کی کوششیں بھی سیف الدین غازی اور معین الدین کی مدد سے ناکام بنا دی، اور بیت المقدس سے عیسائیوں کو نکالنے کی راہ ہموار کر دی۔ اس ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔